بہت ہی مختصر درس سیرت کے متعلق انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. یہ کہا گیا تھا پچھلے ہفتے میں کہ ان بعض صحابہ کا ذکر کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن ایمان لانے کی کیفیت الگ الگ تھی. ایمان لانے کی کیفیت الگ تھی. پچھلے ہفتے میں ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ اجتماعی بھی تھا، انفرادی بھی تھا. گیدرنگ بھی دیکھتے تھے اور انڈیویجول بھی آپ دیکھتے تھے. ایک بھی موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے. کوئی آدمی دوسری مصیبت میں گرفتار ہوتا آپ اس کے پاس چلے جاتے اور کہتے کیا میں تمہیں جو چیز جس کی تمہیں فکر ہے اس سے بہتر چیز آپ کو نہ بتلاؤں. جیسے ایک آدمی ہوتا ہے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کے یہاں عقیدے میں خلل اور کمی ہے اور وہ جاب کے لیے بھی پریشان حال ہے، تو آپ کہتے ہیں دیکھو جاب تو معمولی ہے، چھوٹی چیز ہے، اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں. اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے دعوت کا کام کرتے تھے. اب آئیے بعض ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اپنے آپ میں وہ بہت بڑے انسان تھے. سوید ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق امام ابن ہشام نے اپنی سیرت کے اندر ذکر کیا ہے اور سند اس کی حسن ہے کہ یہ مدینہ کے رہنے والے تھے جس کا نام یثرب تھا. مدینہ کا پرانا نام کیا ہے؟ یثرب. وہاں کے رہنے والے تھے، شاعر انسان تھے، بہت بڑے شاعر تھے، بڑے ہی کامل انسان تھے، سوجھ بوجھ والے تھے. ان کی قوم کے لوگ ان کو کامل کہتے تھے، پورا انسان، سمجھدار انسان. وہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئے مکہ میں، رہنے والے مدینہ کے، شاعر آدمی، سوجھ بوجھ والے آدمی، اپنی قوم میں کامل کے لقب سے ملقب تھے. حج یا عمرہ کے لیے مکہ آئے. جیسے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پڑ گئے اور ان سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں آپ کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسلام کی طرف بلاتا ہوں. تو سوید بن صامت نے کہا کہ فلعل الذی معک مثل الذی معی، میرا خیال ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے نا ویسے ہی میرے پاس بھی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوید بن صامت کے پاس گئے، شاعر آدمی، شاعر کا مطلب ہوتا ہے ہوشیار آدمی، پڑھا لکھا آدمی، ویل ایجوکیٹڈ آدمی، سماج پر گہری نظر رکھنے والا آدمی. کیونکہ شاعر بڑی بڑی باتوں کو چند الفاظ میں کیا ہے بیان کر دیتا ہے، اور شاعر معاشرے کی عکاسی بھی کرتا ہے. بچوں کے ساتھ کم کھیلیں، بعد میں کھیل لیں گے. تو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسے کہنے اسلام کی طرف بلایا. تو انہوں نے پلٹ کر جواب دیا فلعل الذی معک مثل الذی معی، میرا خیال یہ کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے نا وہی میرے پاس بھی ہے، ایک جیسی بات آپ ہمارے اور آپ کے پاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ومن الذی معک، آپ کے پاس کیا ہے، کیا علم ہے آپ کے پاس؟ تو سوید بن ثابت نے کہا کہ میرے پاس لقمان کی حکمت ہے. لقمان کی حکمت ہے. لقمان ہوئی جن کا ذکر قرآن میں ذکر ہوا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے سناؤ، بتاؤ، بیان کرو جو کچھ تمہارے پاس ہے. انہوں نے بیان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنے بردبار سمجھدار تھے. آپ نے کہا ان ھذا الکلام حسن، اے سوید تم نے جو بات کی ہے نا واقعی بہتر بات ہے، اچھی بات ہے. والذی معی افضل من ھذا، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر اور افضل ہے. قرآن انزلہ اللہ علیہ، میرے پاس قرآن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا ہے. وہو ھدی و نور، اور وہ قرآن ہدایت اور نور ہے. فتلا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، انہوں نے حکمت لقمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھ کے سنائی. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے قرآن انہیں پڑھ کر کے سنایا. پھر کیا ہوا؟ قرآن پڑھ کے سنایا اور ان کو اسلام کی طرف بلایا. ان کو کیا ہے؟ اسلام کی طرف بلایا. اور سہیب نے کہا ان ھذا الکلام حسن، ان ھذا القول حسن، یقیناً یہ بات جو آپ کر رہے ہیں بہت بہترین بات ہے. اور اسلام میں داخل ہو گئے. اسلام میں وہ داخل ہو گئے اور مدینہ واپس لوٹے تو ایک جنگ ہوئی تھی اوس اور خزرج کے درمیان، جس کو
یوم بعاث کہتے ہیں، خطرناک جنگ ہوئی تھی. اوس اور خزرج جو مدینے کے قبیلے تھے دونوں مشرک تھے لیکن آپس میں کیا ہے لڑتے رہتے تھے. اسی جنگ میں سہیل ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے قتل کر دیے گئے. یعنی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی حکمت بھی پیش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا جب تو مسلمان ہو گئے، کہا یہی بات بہتر ہے. واپس لوٹے تو اس جنگ میں کیا ہے وہ قتل کر دیے گئے، خزرج نے انہیں قتل کر دیا. اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم تک پہنچ گئے تھے اور ان کو اسلام کی طرف بلایا، کیونکہ وہ پہنچنے سے پہلے ہی جنگ کے میں قتل کر دیے گئے. دوسرے صحابی رسول ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، محمود بن لبید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اوس کا ایک قبیلہ تھا، اوس اور خزرج مدینے کے دو بڑے قبیلے، دونوں آپس میں لڑائی کرتے رہتے تھے. اوس کی تعداد کم تھی، خزرج کی تعداد زیادہ تھی. تو اوس کے لوگ مکہ آئے تاکہ قریش سے مدد طلب کرے مانگے، کیونکہ ان کی خزرج کی تعداد زیادہ تھی، اکیلے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے. تو آئے لوگ، اس میں سے ایک نوجوان تھے جن کا نام ایاس بن معاذ تھا، جو اوس کے قبیلے کے چند لوگ آئے تھے مدد کے لیے قریش کے پاس. جب اللہ کے پیغمبر کو اس کا علم ہوا کہ یہ لوگ اس لیے آئے ہوئے ہیں تو فوراً اللہ کے پیغمبر ان کے پاس پہنچ گئے اور آپ نے کہا هل لکم الی خیر مما جئتم به مما جئتم له، کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں جس کے لیے تم یہاں آئے ہوئے ہو؟ تم یہاں آئے ہوئے تاکہ قریش کے لوگ تمہاری مدد کریں، کیا میں اس سے بہتر بات تمہیں نہ بتاؤں؟ سننے کے لیے تم تیار ہو، ریڈی ہو؟ قالوا وما ذاک، تو لوگوں نے کہا کیا ہے وہ بات؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا رسول اللہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں. بعثنی الی العباد ادعوهم الی ان یعبدوا اللہ لا یشرکوا به شیئا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بندوں کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں انہیں اس بات کی دعوت دوں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. وَأُنزِلَ عَلَيَّ کتاب، اور مجھ پر کتاب بھی نازل کی. یہ پوری کمیٹی ہے ان کی، جو پورا سرکل جو آیا ہوا ہے ان کے درمیان وہ آئے تھے مدد طلب کرنے کے لیے قریش سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، بجائے یہ کہ وہ ان تک پہنچتے، اللہ کے پیغمبر پہلے ہی ان کے پاس پہنچ گئے اور یہ بات پیش کر دی. پھر آپ نے اسلام کا ذکر کیا، اسلام کی خوبیوں کا ذکر کیا. وَتَلَا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قرآن کی تلاوت کی. تو وہ نوجوان جن کا نام ایاس بن معاذ، انہوں نے کہا اللہ اکبر، وَكَانَ غُلَامًا حَدَثًا، بالکل نوجوان تھے بھی. اے قوم کے لوگوں، واللہ خیر مما جئتم لہ، تم جس مقصد کے لیے آئے ہو نا یہ تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو اللہ کے پیغمبر پیش کر رہے ہیں. تو ایک آدمی رافع ابن انس تھا، اس نے مٹی، انس بن رافع بن انس نہیں، انس بن رافع، اس نے مٹی اٹھائی اور ایاس بن معاذ کے منہ میں مار دی. کہا تم معلوم نہیں بیوقوفی کرتے ہو، تم اسی مقصد کے لیے آئے ہوئے ہو. اور آپس میں کیا ہے لڑنے بھڑنے لگے. اللہ کے پیغمبر وہاں سے چلے گئے اور ان میں سے کوئی دوسرا اسلام میں داخل نہ ہوا. یہ لوگ واپس گئے، جو لوگ آئے ہوئے تھے پورا سرکل، پوری جماعت واپس گئی. تو کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، کن کا؟ ایاس بن معاذ کا. دیکھیے کوئی بات نہیں ہوئی، اتنی بات ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھ پر کتاب اتاری ہے، میں لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ میں لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاؤں، قرآن کی بعض آیات پڑھی وغیرہ وغیرہ، بس اتنی ہی گفتگو ہوئی تھی. لیکن ایاس بن معاذ جب اپنی قوم کے ساتھ واپس لوٹے اور ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو جو لوگ ان کی وفات کے وقت موجود تھے ان کا بیان ہے کہ انہم لا یزالوا یسمعونہ یہلل اللہ ویکبرہ ویحمدہ ویسبحہ حتی ماتا، کہ جیسے ہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آئے تھے وہ اللہ کی تسبیح، تحمید، تکبیر وغیرہ بیان کرتے رہے وفات کے وقت، یہاں تک کہ ایسے ہی ان کی وفات ہو گئی. تو ان کی وفات جو ہوئی وہ اسلام کی حالت میں ہوئی، اسلام کی حالت میں ہوئی. یعنی جو کچھ اللہ کے پیغمبر سے اس لمحے بھر میں سنا تھا اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر بیٹھا لیا اور اسی پر کیا ہے ان کی. اسی لیے کسی سے بھی اگر آپ کی ملاقات ہو تو سب سے پہلی جو کوشش آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ اسے اللہ کا پیغام
پہنچا دے، کیا پتا کہ اس کے بعد آپ کی ملاقات اس سے ہو پائے یا نہ۔ تو یہ دیکھیے مختصر سی ملاقات نے ایک آدمی کو کفر کی دنیا سے اسلام کی دنیا میں لا دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسرے لوگ نہیں آئے، لیکن مختصر سی گفتگو جو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنی، اسی گفتگو پر ان کا ایمان اور عقیدہ رہا، اور اسی پر کیا ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ تھے ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے صحابی جو بڑے اہم ہیں ہمارے اور آپ کے لیے، وہ ضماد بن ثعلبہ الاسدی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کیا ہے؟ یہ جھاڑ پھونک کرتے تھے، علاج کرتے تھے، کسی کو جنات لگ گیا ہے، کسی کو کوئی پاگل پن کا شکار ہے تو یہ علاج کرتے تھے، مشہور تھے اس میں، یمن کے رہنے والے تھے، مشہور تھے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب وہ مکہ آئے، یعنی ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے تو یہ کام کرتے تھے، تو پورے مکے میں یہ مشہور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ تو ضماد اچھے انسان تھے مسلمان ہونے سے پہلے بھی، تو کہنے لگے لو انی رأیت ھذا الرجل لعل اللہ یشفی علی یدی، اگر مجھے وہ پاگل اور دیوانہ آدمی مل جاتا تو میں اس کو علاج کرتا، ہو سکتا اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے اس کو شفا دے دیتا۔ کس کو کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھے انسان تھے وہ۔ تو جب مکہ پہنچے تو پورے مکے میں شور تھا کہ محمد ایک نام کا ہے جو مجنون اور دیوانہ۔ تو جب مکہ وہ پہنچ گئے تو کہنے لگے کہ لو انی رأیت ھذا الرجل، اے کاش کہ میں اس آدمی کو دیکھ لیتا جس کو جو مجنون ہے، دیوانہ ہے، تو میں اس پر علاج کرتا، لعل اللہ یشفیہ علی یدی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے اس کو شفا دے دے۔ اچھا دیکھیے اسلام میں داخل نہیں ہوئی، دیکھیے بات کتنی پیاری کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر بھی آج علاج کرتا تو لگتا ہے کہ وہ خود ہی شفا دینے والا ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ لعل اللہ یشفیہ علی یدی، ہو سکتا ہے اللہ میرے ہاتھوں کے ذریعے سے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا۔ اتفاق ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ضماد بن ثعلبہ الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ فقال یا محمد، ضماد نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارقی من هذه الريح، آپ کو جو بیماری ہوئی ہے نا میں اس کا علاج کرتا ہوں، بہت مشہور ہوں، پورے شور اور چرچے ہیں یمن سے لے کر کے مکہ تک۔ وان اللہ یشفی علی یدی من شاء، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا میرے ہاتھوں پر شفا دیا ہے۔ فہل لک، آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا علاج کروں؟ آپ کو جو دیوانگی ہے، جو پاگل پن ہے، میں اس کا علاج کروں؟ فہل لک، آپ کو رغبت ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ جب انہوں نے کہا آپ کا علاج کروں تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کا علاج کرنا شروع کر دیا پوچھے بغیر، اور جیسے ہی ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جیسے آپ نے یہ پڑھا تو ضماد بن ثعلبہ الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اعید علیہ کلماتک ہؤلاء، آپ یہ پڑھ رہے ہیں نا دوبارہ پڑھیے اور پڑھیے۔ فعادہن علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہی پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں۔ وہ جس کو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر، کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بس اتنا ہی آپ نے۔ اب دیکھیے اس کا بڑا آدمی، انہوں نے کیا کہا؟ لقد سمعت قول الکہنہ وقول السحرہ وقول الشعراء۔ ضماد بن ثعلبہ الاسدی نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو بہت سارے شاعروں کی باتیں، جادوگروں کی باتیں، اور اسی طریقے سے جو کاہن نجومی ہوتے ہیں ان سارے لوگوں کی باتیں سنی، سب لوگوں کو سنا۔ فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء، لیکن کانوں نے آج تک ایسی باتیں نہیں سنی جو آپ نے آج ابھی پڑھ کر سنائی۔
اور یہ تو آخری درجے میں پہنچی ہوئی بلاغت میں، معنی میں، تمام چیزوں میں. ہاتھی یادا کا ادایات، ہاتھ لگائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں. آیا تو تھا آپ کا علاج کرنے کے لیے، لیکن آپ نے میرا علاج کر دیا. ہاتھی یادا کا ادایات اسلام، آپ اپنے ہاتھ کو پھیلائیے میں آپ کے ہاتھ پر اسلام پر بیعت کرنا. صرف اتنا ہی پڑھا تھا بس. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، روایت صحیح مسلم میں موجود. فبايعه، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على قومك، اکیلے تنہا بیعت کرو گے یا اپنی قوم کو بھی اسلام کی طرف بلاؤ گے؟ اس پر بھی بیعت کرو. تو کہا على قومی، میری اپنی قوم کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمان کسی جنگ میں جا رہے تھے، اس سے گزرے جو ضماد بن ثعلبہ الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، وہاں سے گزرے تو لوگوں نے وہاں سے چند چیزیں لے لی. کن کے قبیلے سے؟ ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر مسلمانوں میں شور ہونے لگا کہ یہ کہاں سے آیا، کچھ ملا کہ نہیں ملا. تو پانی پتہ یہ چلا کہ پانی کا ڈول وغیرہ اس طرح سے کچھ چیزیں ملی. تو لوگوں نے کہا ردوہا، لوٹاؤ اس کو، لوٹاؤ. فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمُ ضِمَادٍ، یہ عام لوگ نہیں ہے، ضماد کے قبیلے کے لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا. اور مطلب یہ ہے کہ ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی قوم کے لوگ بھی کیا ہے، مسلمان ہو گئے تھے. یہ تین عظیم صحابہ کا ذکر ہوا، ان میں خاص طور سے ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے یہ کس قدر اہم ہے. اسی لیے آج بھی دعوت کا پر اثر طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی آیات کو پیش کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پیش کریں. یہ مت کہیں کہ کافروں پر اس کا کیا فائدہ ہوگا، ہرگز نہیں. آج بھی قرآن اور احادیث کی بھی کیا ہے، تاثیر موجود ہے. دو اور صحابی تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اسلام لانے کا واقعہ بھی تفصیل سے بخاری میں موجود ہے، شاید کسی اور موقع پہ ذکر کیا جائے. اور 2 منٹ کے اندر انشاءاللہ ایک عظیم صحابی طفیل بن عمرو الدوسی کا واقعہ ذکر کر کے بات ختم کرتے ہیں. اور ان کا یہ واقعہ مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے، بلکہ البدایہ والنہایہ وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے. یہ جو صحابی تھے طفیل بن عمرو الدوسی، دوس یہ قبیلہ ہے جو یمن کے اندر پایا جاتا ہے، ابو ہریرہ الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کے تھے. تو یہ جو ہے بہت ہی عقل مند، بہت اعلیٰ درجے کے شاعر تھے. کون؟ طفیل بن عمرو الدوسی. مکہ آئے تو لوگوں نے، سارے لوگ جانتے پہچانتے تھے، نامور آدمی تھے. تو سارے لوگوں نے کہا دیکھو بھائی، یہاں پر ایک مجنون اور دیوانہ آدمی رہتا ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کی باتوں میں نہیں جانا. پورا طفیل بن عمرو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا ہے، اتنا ورغلا دیا کہ کہتے ہیں کہ جب میں حرم میں جاتا تھا مسجد میں تو کان میں روئی ٹھوس لیتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ رہے ہیں اور میرے کانوں سے کیا ہے، ٹکرا جائے. کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے. میرے کانوں میں روئی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ سنانے پہ آ جائے تو کون روک سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور وہ آواز میرے کانوں سے ٹکرا گئی. میرا بھی دماغ یہ ہوا کہ میں بڑا شاعر ہوں، ہوشیار اور زیرک انسان ہوں، ان لوگوں کی باتوں میں آ کر میں نے کانوں میں روئی ٹھوس لی ہے، سنو تو صحیح، اگر بات اچھی لگے گی تو ٹھیک ہے قبول کر لوں گا، نہیں تو چھوڑ دوں گا. اچھا، تو کان سے روئی ہٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ مجھے اسلام بتائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی خوبیاں بیان کی، قرآن کی تلاوت کی. تو کہنے لگے کہ واللہ ما سمعت قولا قط احسن منه ولا امرا اعدل منه، میں نے آج تک اس سے بہتر بات نہیں سنی، اس سے مناسب بات نہیں سنی ہے. فاسلمت وشهدت شهادۃ الحق، کہتے ہیں کہ میں اسلام لایا اور میں نے حق کی گواہی دی. اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں کوئی عام انسان نہیں، میں قبیلے دوس کا معتبر انسان، میں کچھ کہتا ہوں تو لوگ میری بات مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں. آپ
اللہ سے دعا کر دیجیے کہ مجھے کوئی ایسی نشانی دے دے کہ اگر میں اپنی قوم کے پاس جا کر کہوں تو میری بات مان لے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اور جب وہ اپنی قوم سے قریب ہو گئے تو ان کے پیشانی پر، چہرے پر روشنی، نور ہو گیا۔ تو کہنے لگے اے اللہ، کہیں میری قوم کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میرے چہرے کی رنگت بدل گئی ہے، وہاں سے آیا ہوں وغیرہ وغیرہ، مسئلہ نہ ہو گیا ہوں، یہ سمجھے تو یہاں سے ہٹا دے۔ تو کہاں ہو گئی ان کی لاٹھی؟ فجعل فتحول فوقع في راس صوتی، تو سر کا جو لاٹھی لی ہوئی تو اس کے سر کے حصے کے پاس کیا ہے، وہ روشنی ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے وہ اپنی قوم کے اندر داخل ہوئے، سارے لوگوں کو بیان کیا، اور ایک نتیجہ یہ ہوا کہ بہت بعد میں جب غزوہ خندق کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو 70-80 گھرانے کے لوگوں کو لے کر آئے جو اسلام میں کیا ہے، داخل ہو چکے تھے۔ اور غزوہ یرموک میں طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ دیکھیں، انسان اگر حق کو چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حق کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، اور اگر آپ پہلے ہی سے اپنے دماغ کو بند کر لیے ہو، تالا لگا لیے، سننا ہی نہیں ہے، بیٹھنا ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا اللہ رب العالمین کا فیصلہ آپ کے اپنے اعتبار سے ہو رہا۔ لیکن آدمی کو چاہیے کہ وہ حق کی جستجو کرے، حق کے لیے دوڑے، حق کے لیے کوششیں کرے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے۔ راستے کیا ہے، آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے واقعات اسی بات پر دلیل ہیں، اور یہ بھی کہ کسی بھی غیر مسلم کو یا کسی بھی شخص کو اگر آپ اسلام کے قریب کرنا چاہتے ہو تو اس کی خوبی یہی ہے کہ آپ قرآنی آیات کو اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے پیش کریں۔ یہ نہ ہو کہ فلاں پیر کے واقعات، فلاں امام کے واقعات، فلاں ولی کے واقعات سنا کر کے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کرے، بلکہ ان کو اصل دین جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہے اسے پیش کریں۔ چند باتیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پوچھی جا سکتی ہے۔ آپ کی لسٹ میں جن لوگوں نے پورے نمبر حاصل کیے ہیں وہ 4 نام ہیں: نکات فاطمہ، ام حنیفہ، حفصہ، عائشہ، زینت۔ اب الحمدللہ کو کہوں کیا کہوں، مردوں میں سے ایک بھی مرد کامل نہیں، مردوں میں سے ایک بھی مرد کامل نہیں ہے، جتنی بھی ہیں سب عورتیں ہیں جنہوں نے پورے نمبرات حاصل کیے ہیں۔ نکات فاطمہ، ام حنیفہ، حفصہ، عائشہ، اگر یہ لوگ موجود ہیں تو کتاب لے سکتے ہیں، یا ان کی طرف سے اگر کوئی موجود ہے تو کتاب لے سکتے ہیں۔ کتابوں میں الحمدللہ بڑے اہم کتابیں ہیں۔ توبہ، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اسلام کے بنیادی عقائد، توحید اور رحم، اسی طریقے سے اتباع سنت، یہ سب بنیادی کتابیں ہیں جن کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی موجود ہیں تو وہ انعام لے سکتے ہیں۔ نکات فاطمہ، ام حنیفہ، حفصہ، عائشہ، زینت۔ اس میں دیکھیے اتباع سنت ہے، توبہ، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اسلام کے بنیادی عقائد، توحید اور رحم، ان کتابوں میں آپ کو اختیار ہے، جو کتاب چاہے لے سکتے ہیں۔ کون سی کتاب لیں گے بیٹا؟ بہت اچھی کتاب لی آپ نے۔ باقی کی طرف سے کوئی موجود ہے؟ شاید نہیں، یعنی حفصہ کی طرف سے سلمان صاحب آپ ہیں نا، پھر کیوں نہیں لیتے ہیں؟ ان کتابوں میں سے جو کتاب لینا چاہیں، توحید اور رحم، اسلام کی بنیادی عقائد، ہاں یہ لے لیں، اچھی کتاب۔ اچھا، 2 ہو گئے۔ نکات فاطمہ، ان کی جانب سے کوئی ہے موجود؟ چلے، اگر کوئی سوال ہے تو تیزی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، نہیں تو درس مکمل ہو چکا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔